قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. العالمين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. محترم حاضرین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے حضرت الیسع علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی دو صورتوں میں دو دفعہ فرمایا ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 86، سورہ صاد آیت نمبر 48. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 86 میں فرمایا، ہم نے اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو مختلف اوقات میں بھیجا اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اپنے اپنے دور کے لوگوں پر فضیلت دی. اللہ رب العالمین نے سورہ صاد آیت نمبر 48 میں فرمایا، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے. اللہ رب العالمین نے حضرت الیاس اور یسع کا ذکر اپنے کلام پاک میں دونوں انبیاء کا دو مرتبہ ذکر فرمایا ہے. حضرت الیاس اور یسع نے شہر بالبک میں زندگی گزاری اور وہیں فوت ہوئے. بالبک کا یونانی نام ہیلیوپولس یعنی سورج کا شہر عین الشمس ہے. یہ نام اس لیے تھا کہ وہاں سورج دیوتا کا مندر تھا اور بالبک کے باشندے سورج کی پوجا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے حضرت الیسع کا ذکر فرمانے کے بعد یہ بتایا ہمیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ہم نے الیسع کو اس روئے زمین پر نبی بنا کر بھیجا. حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ حضرت الیسع تھے. حضرت الیاس علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیسع کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا. ابن اسحاق کے مطابق ان کا نام الیسع بن خطوب ہے اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد تھے. لیکن ابن عساکر رحمہ اللہ نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے، الیسع بن عدی بن شوتم بن افرایم بن یوسف علیہ السلام. اور اگر توریت کے اس عیاہ نبی اور حضرت الیسع ایک ہی شخصیت ہیں تو توریت نے ان کو اموس کا بیٹا بتایا ہے. حضرت الیسع علیہ السلام بالبک یعنی مشرق لبنان میں رہتے تھے اور وہیں فوت ہوئے. اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ فرمایا ہے. حضرت الیسع علیہ السلام بھی حضرت الیاس علیہ السلام کی طرح اس روئے زمین پر لوگوں کو اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلاتے رہے. اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی عظمت و کبریائی اور بڑائی کا تذکرہ لوگوں میں کرتے رہے اور اس دنیا سے فوت ہو گئے اور مشرق لبنان میں مدفون ہوئے. یہ تھا حضرت الیسع علیہ السلام کا مختصر تعارف. اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے اور ان کی زندگیوں میں آئی ہوئی مشکلات و پریشانیوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ ذنبی انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آتے تو زمان